اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ وعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مل کے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری ہمارے دیگر حیدری برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات اجازت ہے گفتگو شروع تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس در پہ جو در علم کا در ہے جو در ہدایت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در سخاوت کا در ہے جو در کرامت کا در ہے جو در رسالت کا در ہے جو در ولایت کا در ہے جو در نبوت کا در ہے جو در امامت کا در ہے جو در ہدایت کا در ہے بلکہ جملہ ایک ہی جملے میں بات مکمل کروں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا یہ وہ در ہے مل کے استقبالیہ نعرہ حیدری آپ سلامت رہیں سامعین گرامی قدر مجھ جیسا کوئی طالب علم ہو یا کوئی بھی ذمہ دار عالم خطیب ہو جب بھی منبر پہ آتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے میں قرآن کی کون سی آیت پڑھوں یہ کمال نہیں تو کیا ہے
ذکر حسین کا تلاوت قرآن سے. بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. ماشاءاللہ معرفت با معرفت چہرے پہ لسان میں تشریف فرما ہے. مجلس حسین کی تلاوت قرآن سے، یعنی قرآن کی آیت لائی جاتی ہے، پھر اس کے ذیل میں حسین پڑھا جاتا ہے. قرآن کی آیت لائی جاتی ہے، اس کے ذیل میں علی پڑھا جاتا ہے. ہر منبر پہ آنے والے کا قرآن سے آیت کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 14 صدیاں پہلے نوکے نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھا تھا. اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. چلو اگر پیچھے والے حضرات ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے تو میں شہید محسن نقوی کے 4 مصروں سے اپنی بات کی تائید کروں. سید نے کہا تھا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے صحابت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت. سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. قرآن نعرہ ہے علی. توجہ ہے آپ کی؟ آؤ سلامت رہے. ماشاءاللہ یہ سمائی، یہ ولائی و ازائی سماعتیں بیدار رہے. دیکھیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا آپ اس کا ترجمہ سنیں تو لطف لیں گے. ساری تقریر آپ کے اذہان ولا میں منتقل ہو جائے گی. سورہ انعام خالق فرما رہا ہے انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فاتبعوہ، پس تم اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، خبردار ان راستوں کی اتباع نہ کرنا جو تمہیں اس راستے سے دور کر دیں. جو اللہ کا راستہ ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے، تمہیں ہدایت ہے تاکہ تم متقی بنو. یہ تھا ترجمہ. آئیے دیکھیے بعض اوقات کبھی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے جسے جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے. اس میں ایک شرط ہوتی ہے، ایک جزا ہوتی ہے. جب تک شرط پوری نہ ہو جزا نہیں ملتی. مثلا میں کہوں میں لاہور میں آؤں گا تو یہاں مجلس پڑھوں گا، تو سے پہلے شرط ہے. بھائی اگر آؤں گا ہی نہیں تو کیا مجلس پڑھوں گا؟ نہیں. یہ جو میں مجلس پڑھوں گا یہ جزا ہے. میں لاہور میں آؤں گا یہ شرط ہے. شرط پوری ہوگی تو جزا ملے گی. اس آیت میں 2 شرطیں ہیں، ایک جزا. پہلی شرط میرے راستے کی اتباع کرو، دوسری شرط ان راستوں کو چھوڑو. جزا کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. جملہ کہنے دو، یہ جو اللہ نے فرمایا اس پہ چلو، اسے تولا کہتے ہیں. انہیں چھوڑو، اسے تبرہ کہتے ہیں. حیدری تو جزا کیا تھی؟ تاکہ تم متقی بنو. تو جملہ کہنے دو، او مسلمانان محمدیہ، بندہ متقی نہیں بن سکتا جب تک تولا کے ساتھ تبرہ نہ کرے. تبرہ. چلو میں آپ کی نظر 4 مصرے کر دوں یہیں پہ، اور حق بھی بنتا ہے یہاں بیان کروں. حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ. کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں، جن پر کبھی نبی نے. توجہ ہے یا نہیں؟
آپ سلامت رہے ماشاءاللہ. یقین کیجئے آپ جانتے ہیں شب و روز مجالس سفر اور تھکاوٹیں، واللہ بخدا جب میں یہاں بیٹھا تھا تو تھکاوٹ تھی، ممبر پہ آیا تو چلی گئی. یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں. حیدری بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ ممبر ہے. ہم جیسوں کی کیا اوقات، مولا نے یہاں بٹھا دیا. بلکہ میں کہوں ممبر تو بہت بڑی بات، یہ فرش آزاد، یہ وہ فرش ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرش نشینوں کو حسین عرش نشی بنا دیتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، سعادت ہے بہت بڑی. اس راستے پہ چلو، بلکہ کیا تھا فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو. مجھے بتائیے راستے پر چلتے ہیں یا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ پر چلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اتباع کرو، یعنی پیچھے چلو. یہ کوئی موٹر وے کا راستہ نہیں جس پر چلنا ہے. اس سے مراد کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنا ہے، اتباع کرنی ہے. اب قرآن سے ہی میں آیت پڑھوں گا اور تلاش کروں گا وہ کون سی ذات ہے جس کی اتباع کا حکم ہے. کسی اور کتاب سے بات ہی نہیں کرنی. ممکن ہے میں اپنی کتاب لے کر آؤں، میرا بھائی کہے ہم تمہاری کتاب نہیں مانتے، میں بھائی کی کتاب لاؤں، آپ کہیں ہم اس کی کتاب نہیں مانتے، تو سوچا وہ کتاب لاتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں. یہ جن کے بڑوں نے کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آج کتاب سے ہی بتائیں گے ہمارے لیے علی کافی ہے. کتاب سے بتائیں، کتاب سے اتباع. اچھا میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک سوال کروں گا. مجھے بتائیے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ بے شک ہے، کوئی شک نہیں. آپ اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزہ و حج و زکوٰۃ کی صورت میں. کبھی آپ کو بھی اللہ کی آواز آئی کہ مجھے بھی تجھ سے محبت ہے؟ کسی نے سنی ہو؟ نہیں. میرا اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں گیا اور اس نے اظہار محبت کیا، آگے سے جواب ہی نہیں آیا. بھائی محبت دو طرفہ ہو تو مزہ آتا ہے، یک طرفہ محبت ہو تو کیا. اور جانتے ہیں محبت ہے کیا؟ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا. محبت دشت بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا. محبت ایک پگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے. محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے. محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو. محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. محبت سمجھائی نہیں جاتی. یقین کیجئے آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، آگے خدا نے بھی فرمایا مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. وہ کیسے؟ آپ نے اتباع تلاش کر دیا. قل، ابھی بھی سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہاں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب سوال ہے، 3 جملے اس آیت میں. پہلا جملہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دوسرا جملہ تو میری اتباع کرو، تیسرا جملہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت پانے کی شرط ہے اتباع محمد. اللہ محبت ایسے نہیں کرتا، شرط ہے کیا؟ اتباع محمد. اللہ سے محبت کرو، اس کے بدلے میں اللہ محبت نہیں کرتا، شرط ہے اتباع محمد. اب حدیث پڑھوں گا، اللہ نے یہاں کوئی شرط ہی نہیں رکھی. فرمایا نبی نے احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حیدری. جب اللہ کی محبت کی باری آئی تو شرط محمد کی اتباع کرو، لیکن جب حسین کی محبت کی باری آئی کوئی شرط نہیں، تم یہاں حسین سے کرو اللہ تم سے کرے گا. ممکن ہے کوئی صاحب کہیں قبلہ آپ لوگ خود ہی تو منبر سے کہتے ہیں کہ جب حدیث آیت سے ٹکرائے
تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، یہ تو ٹکرا رہی ہے۔ قرآن میں شرط ہے، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ حدیث میں کوئی شرط نہیں بھائی، یاد رکھنا کوئی ٹکراؤ نہیں، حدیث بھی صحیح، قرآن بھی صحیح۔ یہ جو نبی نے فرمایا نا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور قرآن میں شرط تھی اتباع محمد کی، بھائی یہ جو کہا نا جو حسین سے محبت کرتا ہے اسے ہی تو اتباع محمد کہا جاتا ہے، یہی تو اتباع محمد ہے۔ محبت حسین ہی اسوہ رسول ہے، محبت حسین ہی پیروی محمد ہے، محبت حسین ہی اتباع محمد ہے۔ آیت کیا تھی؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب سوال ہے نبی کی اتباع کرنی کیسے ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے، کمال ہو گیا خدا کی قسم۔ کون کہتے ہیں مومن قرآن نہیں سنتے؟ آؤ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے کوئی نہیں پڑھتا۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ ہے اتباع محمد۔ اتباع محمد کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور مسلمانوں نے ماشاءاللہ وہ سب لیا جو رسول نے دیا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، حضرت جبریل کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں؟ دیکھے ہیں تو مانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا، رسول نے، اللہ نے جو کہا تھا جو یہ دے لے لو، کیوں چراں کیوں کیسے یہ وہ یہاں نہیں چلے گا، جو دے لے لو۔ جنت دیکھی ہے؟ مانتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا۔ جو سب کچھ چھوڑو، اللہ دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی مانتے ہو؟ کیوں؟ اچھا کمال یہ ہے جس نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ ہے اس نے خود بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا، اور پھر بھی ہم نے لسان محمد پہ اتنا یقین کر لیا۔ وہ 14 صدیاں پہلے مدینے کی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے اس سچے نے کہا کہ وہ ہے۔ یہ 2022 سفر کی 18ویں مجلس میں آپ گرین ٹاؤن لاہور میں بیٹھ کے مان رہے ہیں کہ جب اس نے کہا ہے تو وہ ہے۔ یار حد نہیں ہوگی کتنا سچا میرا نبی، کتنا سچا میرا نبی۔ اور ہم نے لسان محمد پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا وہ 14 صدیاں پہلے اس نے کہا تھا کہ اللہ ہے، تم مان گئے۔ حد ہو گئی، جو نبی نے بن دکھائے دیا تم نے وہ لے لیا، جو دکھا کے دیا وہ کیوں؟ جیو جو دکھا کے اٹھا کے تمہارے حوالے کیا، تم نے وہ کیوں نہ لیا؟ پھر اب دونوں آیتوں کو ملائیے، نتیجہ جملہ میں آپ کی نظر کروں گا، بڑا قیمتی جملہ ہے، بچوں لے کر جاؤ اپنے دامن مودت میں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اتباع کیا ہے؟ محمد کے پیچھے چلنا، جو محمد دے وہ لے لینا۔ اب جملہ سنبھالیے گا، ان تینوں آیتوں کی ضمانت لے کے اور نچوڑ آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ اور زمانے والوں، صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا، علی علی بھی کرو تو اللہ محبت، علی علی بھی کرو۔ جس نے ہمیں اللہ دیا ہے اسی نے ہمیں علی دیا ہے۔ یہ کہ اللہ لے لو اور علی چھوڑ دو، تم نے پھر نبی کو اپنی مرضی سے مانا۔ قرآن نے کہا تھا جو دے وہ لینا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو علی کو علی مولا کہا کرو۔
اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو حسین کو اپنا رہبر و لیڈر مانو۔ چلو میں بات مکمل کروں۔ ماشاءاللہ ماتمی حضرات بیٹھے ہیں، جلوس نکلنا ہے، جلوس نکلنا ہے۔ ماتمی ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ماتمی ہمارا سرمایہ ہے، اور خدا کا شکر ہے میں وہ بات نہیں کرتا کہ جس پہ عمل خود نہ کروں۔ میں اس لباس میں بعد میں آیا، ماتمی حلقے میں پہلے آیا۔ خدا کا شکر حلقے کا ماتمی ہوں میں۔ وہ بات ہی بندہ کیوں کرے جس پہ خود عمل نہ کرتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول دے وہ لے لو۔ اسی کا دوسرا نام ہے سنت محمد، یعنی نبی کی سنت پہ چلنا، یہ کیا ہے؟ اتباع محمد۔ اب سنت کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق ہے سنت کی ڈیفینیشن میں۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ جو رسول کریں وہ سنت ہے، ہمارے ہاں تعریف وسیع ہے، جو رسول کریں وہ سنت نہیں، جو معصوم کریں۔ تین چیزیں آتی ہیں سنت میں: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ قول معصوم، معصوم جو کہیں وہ سنت، فعل معصوم، معصوم جو کریں وہ سنت، تقریر معصوم، معصوم کے سامنے عمل ہو اور وہ منع نہ کریں یہ بھی سنت۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پہ تو سارے متفق ہیں نا کہ جو رسول کریں، معصوم رسول بھی آتے ہیں، جو رسول کریں وہ ہے سنت۔ میرے پاس ہے کتاب سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی، ایک میں نے آج آپ کو سنت سنانی ہے۔ کریں گے عمل، اور جو سنت پہ چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں دیکھ کے اس لیے پڑھوں گا کوئی یہ نہ کہے کہ قبلہ ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں۔ من و ان عبارت جو ہے وہی پڑھوں، دیتے ہیں اجازت؟ مولانا شبلی نعمانی میرے گھر کا مولوی نہیں، وہ بھی میرا ہی گھر ہے۔ توجہ ہے بھائیوں کے؟ مولانا اور چھپا ڈھکا چھپا نام نہیں، بہت معروف شخصیت مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ سیرت النبی کتاب ہے، جا کر دیکھ لیجیے گا۔ یہ میرے سامنے آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جنگ احد کے بعد جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے تو سارا مدینہ ماتم کدا تھا۔ اب مجھے لاہور میں سمجھانا پڑے گا ماتم کدا کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کو دولت کدا کیوں کہتے ہیں؟ جہاں بہت زیادہ دولت ہو تو ماتم کدا، جہاں بہت زیادہ ماتم ہو۔ سارا مدینہ ماتم کدا تھا، ہر گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ میں ماتم کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ ہر گھر سے لوگ باہر کھڑے ہیں، گھر سے، ہر گھر سے ماتم کی آواز آنا دلیل ہے کہ مدینے کے لوگ ماتم زور سے کرتے تھے۔ ہر گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی۔ رسول اللہ کو حیرت ہوئی، رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بھی ساختہ نکلا، کیا میرے حمزہ کا کوئی ماتم دار نہیں؟ کس نے کہا؟ رسول نے۔ میرے حمزہ کا وہ حمزہ جو شہید سید و شہداء ہے، میرے حمزہ شہید چچا کا کوئی ماتم دار نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے، اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ اور دولت قدائے محمد پہ جا کے رسول کے چچا کا ماتم کرو۔ کس نے کہا؟ صحابہ نے اپنی گھر والیوں سے کہ رسول کے دروازے پہ جا کے رسول کے چچا کا ماتم کرو۔ جب رسول اللہ نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔
نبی نے کن سے فرمایا؟ جو حمزہ کا ماتم کر رہی تھی گلی میں کھڑے ہو کے۔ اب یہ نہ کہنا کہ ماتم چار دیواری میں کرو، مدینے کی گلیوں میں آ کے شہید کا ماتم کرنا صحابہ کی بیویوں کی سنت ہے۔ گلیوں میں آ کے سارے آدمی سنیں میری بات، نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری ہمدردی کا، یہ ہمدردی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم نام کسے کہتے ہیں؟ جن کا نام ایک ہو۔ ہم عمر کسے کہتے ہیں؟ جن کی عمر ایک ہو۔ ہم جماعت کسے کہتے ہیں؟ جن کی جماعت ایک ہو۔ اور میرے ماتمی کو حلقے میں دیکھ کے بدت بدت کہنے والوں، نبی کا اور اس ماتمی کا درد ایک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حسین کا ماتم کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہمارے قربان جعفری صاحب نے کلام پڑھا، کمال نہیں کر دیا؟ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین۔ اور اگلے دو مصرے ایسے کلام میں موجود ہیں لیکن قربان بھائی نے نہیں پڑھے، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پڑھے۔ اے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، اور جہنم میں یہ کہہ کے پچھتائے گا مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم کیا کیا کیا۔ ماتم ہماری میراث ہے، خدا کی قسم ماتم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ماتم کیا کرو، حلقے میں کھڑے ہو کے کیا کرو۔ اور میں ماتمی نوجوانوں سے جو سنگتوں کے جوان ہیں، ماشاءاللہ بڑے مہذب طریقے سے آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور کریا کریا جا کر ماتم کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سنگت کا حصہ نہیں ہے وہ ماتم چھوڑ دے۔ یہ ماتم جو ہے ہم نے سنگتوں پہ چھوڑ دیا، بس جی مجلس سے سننے والے اور ہو گئے، ماتم کرنے والا الگ ٹولہ بن گیا۔ نہیں بھائی، سارے ماتمی مجلسی بھی ہیں، سارے مجلسی ماتمی بھی ہیں۔ آپ کا اگر مثلا ہاتھ نہیں ملتا بالفرض، ویسے یہ ہونا تو نہیں چاہیے فرق، اگر نہیں ملتا تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے کریں۔ آپ جہاں کھڑے ہیں وہی ماتم کریں، اور ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے کریں۔ خدا جانتا ہے دشمن کو ہماری نمازوں کی اتنی تکلیف نہیں جتنی ہمارے ماتم کی ہے۔ یہ ماتم ایسے بزرگ علماء نے نہیں کہا کہ ماتم جو ہمارے سینے پہ آتے ہیں یہ سینے پہ نہیں، یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگتے ہیں۔ کبھی سوچا ماتم میں کرتا ہوں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے؟ جی یہ شیعوں نے مارا تھا، خود ہی روتے ہیں، انہیں سزا ملی ہوئی ہے، یہ خود کو پیٹتے ہیں۔ اگر یہ ہماری سزا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے بھائی، حق تو یہی بنتا ہے تم ہمارے روٹ اور بناؤ تاکہ ان کی سزا میں اضافہ ہو۔ یہ کیسی سزا ہمیں مل رہی ہے، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ اچھا آیت میں پوری کروں گا، بات مکمل کروں، ٹائم گزرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ انا ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ ایسے صراط مستقیم میں آگے کافی اس کی تشریح ہے، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بتاؤں گا کہ کون کون صراط مستقیم ہے۔ ہاں میں چونکہ آج ٹائم بہت کلوز ہے تو ہم محمد پہ ہی رکتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر دل ہو تو میں متقی پہ تھوڑا سا بولوں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ علماء نے جو تعریف کی تقویٰ کی وہ مختصر مگر جامع، وہ یہ کہ کوئی واجب چھوٹے نہیں اور کسی حرام کے قریب بندہ نہ جائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ اس میں کوئی شک نہیں، نماز واجب ہے پڑھو گے تو متقی بنو گے، روزہ واجب ہے بغیر روزے شریک کے چھوڑو گے تو متقی نہیں بنو گے، حج واجب ہے کرو گے تو متقی بنو گے، حرام کے قریب نہ جاؤ پھر متقی بنو گے۔
نماز ہے تقوی کی علامت، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، کوئی شک نہیں۔ جو بندہ پنجگانہ نماز کا عادی ہو، ماشاءاللہ، آپ اسے نمازی کہتے ہیں یا متقی کہتے ہیں؟ سارے بولو، نمازی۔ بندہ روزے رکھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اسے روزہ دار کہتے ہیں یا متقی کہتے ہیں؟ روزہ دار۔ بندہ حاجی ہے، حج کر کے آیا، اب اسے حاجی صاحب کہیں گے یا متقی صاحب؟ میں سوال کروں گا، جب یہ تقوی کی علامت ہے تو حاجی آیا ہی سے متقی کہو۔ آپ کہیں کہ قبلہ تقوی کا تعلق ظاہر سے تھوڑی ہوتا ہے، ممکن ہے باہر سے کعبے کے چکر لگا رہا ہو، اندر سے گندا ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں کعبے میں جا کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر جا کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ خدا درجات بلند سے بلند ترین فرمائے خطیب آل محمد قبلہ سید اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ و نور اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تو انہیں نہیں سنا، ہم سے پہلے وہ گزر گئے، البتہ ان کی کتابیں تقریریں تو ہم نے سنی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحبت ہر کسی پہ اثر نہیں کرتی۔ بزرگ تشریف فرمائے یقیناً اس بات سے آشنا ہوں گے، قبلہ کی آخری مجلس تھی زندگی کی، بیمار ہو گئے تھے آخری ایام میں، مجلس پڑھنا چھوڑ دی تھی، سفر نہیں کر سکتے تھے۔ کربلا گام شاہ میں مجلس تھی اور کچھ مومنین ان کے پاس آئے، قبلہ مجلس پڑھانی ہے آئیے۔ انہوں نے کہا میاں دیکھو ہم سے نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، کسی اور کو کہیں وہ پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جائیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زیدی صاحب کو وہ لے آئے ممبر پہ اٹھا کے، 5 منٹ کی مجلس پڑھی، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جلسہ لوٹ کے لے گئے۔ تو واقعاً ایسا ہوا۔ اب ان کے جملے میں پڑھوں گا، بتانے لگا ہوں کہ صحبت کس پہ اثر کرتی ہے اور کس پہ نہیں کرتی۔ زیدی صاحب آئے ممبر پہ اور فرمانے لگے دیکھو بھائی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ہم سے سنا جاتا ہے نہ ہم سے بولا جاتا ہے، آج میں خاموش رہوں گا، یہ مائک مجلس سنائے گا۔ اچھا قبلہ 1-2 لمحے کے لیے خاموش ہوئے، مائک کو دیکھ کے کہنے لگے بولو کچھ، مائک خاموش۔ اتنا عرصہ جو میرے ساتھ رہے ہو، کچھ تو بولو، اتنا کچھ مجھ سے سنا، آج میں بول نہیں سکتا، سنا دو۔ مائک خاموش۔ زیدی صاحب فرمانے لگے اب پتہ چلا جب جنس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ حیدری توجہ چاہتا ہوں، حج کر کے آیا متقی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے نہیں قبلہ جب تک دل پاک نہ ہو ہم اسے متقی نہیں کہہ سکتے۔ پتہ چلا تقوی کے لیے ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں چونکہ آج مولا کا تعزیہ برآمد ہونا ہے۔ ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگی بندہ متقی نہیں بن سکتا، تو دلوں کا تقوی ملے گا کہاں سے؟ آؤ پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خبردار شاعر خدا کا احترام کر، یہی دلوں کا تقوی ہے۔ شاعر خدا کیا؟ اللہ کی نشانیاں۔ کعبے کا احترام کر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مسجد کا احترام کر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کا احترام کر، یہ اللہ کی نشانی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، علم کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ ذوالجلال کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ تعزیے کا احترام کر، یہ حسین کی نشانی ہے۔ یہ شاعر تمہیں کربلا لے جائیں گے، کربلا تمہیں خدا تک لے جائے گا۔ شاعر خدا کا وہی احترام کر پائے گا جس کے دل میں شاعر حسینی کا احترام ہوگا، اور جس کے دل میں علم کی حرمت نہ ہو، جس کے ذہن و قلب میں تعزیے کی عزت نہ ہو، وہ کبھی منزل تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تعزیہ دیکھو، علم دیکھو،
یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ تو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تو لکڑی کا ہے، یہ تو کپڑے کا ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، میں کیسے سجدہ کروں، یہ مٹی کا ہے۔ حالانکہ آدم صرف مٹی سے تھوڑی بنے، 4 چیزوں سے بنے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ شیطان نے نہ آگ پہ اعتراض کیا، نہ پانی کا اعتراض کیا، نہ ہوا پہ اعتراض کیا، بدبخت 3 کا ساتھ دے رہا تھا، تراب کی مخالفت کر رہا تھا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے لعنت کا پھندا گلے میں ڈال کے بتا دیا، جب میں تراب کے دشمن کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے دشمن ہو گیا۔ یہ شیطان کی شیطانیت ہے۔ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو کس چیز کا بنا ہے؟ تو بتا، تو بھی تو اسی مٹی کا ہے جو قدموں کے نیچے لگتی ہے، پھر تو تیری بھی کوئی عزت نہ ہوئی۔ میں انسان سے مخاطب ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میٹیریل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم، علم حسین ابن علی آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ ہر ملک کا، ہر سرحد کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ اردو میں جھنڈا کہتے ہیں، عربی میں علم کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علم کو جھنڈا کہتے ہیں، ان کا قصور نہیں، عربی آتی ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ تو ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ پاکستان کا بھی جھنڈا، ہندوستان کا بھی جھنڈا، امریکہ کا بھی جھنڈا، نیپال کا بھی جھنڈا، سعودیہ کا بھی جھنڈا، عراق کا بھی جھنڈا، ایران کا بھی جھنڈا ہے نا۔ لیکن اب پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں لگا سکتے۔ آپ لگائیں گے تو یہ ہندوستان سے غداری ہوگی۔ امریکہ کا جھنڈا ایران میں نہیں لگا سکتے، یہ ایران سے غداری ہوگی۔ وہ کہیں گے جس کی جہاں حکومت ہے وہ جھنڈا وہیں پہ لگنا چاہیے۔ میرے حسین کی حکومت کو جگہوں گلیوں میں تلاش کرنے والوں، یہ جھنڈا پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے۔ پتہ چلا جو ملکوں میں محدود ہو اسے حسین نہیں کہتے، جو زمانے پہ حاکم ہو اسے حسین، اسے حسین کہتے۔ ایک دن رہ گیا ہے، ایک بہن میں بھائی کا چہرہ بنانے کربلا آنا ہے۔ فضائل جتنا بھی پڑھ لیں، مسائل بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رونے کے دن ہیں۔ عزاداروں، بڑی مشکل سے شام کے امن نبھائے تھے زینب نے۔ بھائی کو بے کفن چھوڑا تھا کربلا میں، اور آ گئی تھی کوفہ و شام میں۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ کی لعنت ہو یزید ملعون پہ، اس ظالم نے سجاد کو دربار میں بلایا۔ اے سید سجاد، میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، تڑپا حسین کا بیٹا۔ فرمایا میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ عزاداروں، بی بی عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا حکم ہے؟ عزاداروں رو کے کہنے لگی، جا کے اس سے کہہ دے میں شام ایسے نہیں چھوڑوں گی، میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ مطالبہ منوانا دلیل ہے کہ زینب فاتحہ بن کے جا رہی ہے۔ میرا پہلا مطالبہ، شام میں کوئی گھر خالی کر کے دے۔ میں جب سے کربلا سے آئی میں نے جی بھر کے ماتم نہیں کیا،
یہ حسرت تھی زینب کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے، شام سے کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیج جو ہمیں مدینے تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے، ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں۔ جب یہ مطالبے امام نے یزید کے سامنے بیان کیے، یہ کمینہ کہتا سجاد گھر بھی خالی کر دوں گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، لیکن سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں چلا گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کا امامہ کہیں لے گیا۔ یہ ظالم کہتا سجاد قیمت لے لے، قیمت کا نام سنا رویا بیمار کربلا، فرمایا حیا نہیں آتا، بتا کیا قیمت لگائے گا میری دادی زہرا کی چادر کی جو شام غریبوں میں لوٹی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ اجرکم علی اللہ، تھکنا نہیں آزادارو۔ شام میں گھر خالی کیا گیا، بیٹھ گئی علی کی بیٹی، بلایا گیا شام کی عورتوں کو۔ بی بی عالیہ نے فرمایا شام کی عورتوں، یاد ہے جب میں آئی تھی شام میں تم سب نے مجھے پتھر مارے تھے، میں جا رہی ہوں قدموں پہ گری، بی بی معاف کرنا ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا، بی بی معاف کرنا ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا، بی بی جو سزا دے گی ہم قبول کریں گے۔ بی بی نے سنو گے کیا جملہ فرمایا، دیکھو میں شام سے جا رہی ہوں، کوئی سزا نہیں، ایک منت ہے، میری سکینہ یہاں رہ گئی ہے، اگر ہو سکے میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ تنہائی کی عادی نہیں۔ آزادارو، گھر میں مجلس ہو گئی، زندان میں آ گئی علی کی بیٹیاں، روایت کے جملے کچھ سامان بھی واپس کیے گئے۔ کیا کیا واپس کیا گیا؟ معاف کرنا آزادارو، پہلے آئے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر، دعا کرو مائیں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے۔ پہلے سر آیا علی اکبر کا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، واہ محمد آقا بہن کیا۔ پھر آیا قاسم نو شاہ کا سر، فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر سینے سے لگایا۔ آزادارو معاف کرنا، اب ایک ننھا سر آیا، اب ہر ماں نے ماتم کیا، پوچھو گے یہ کس کا سر تھا؟ یہ رباب کے پھول۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو سنو گے جملہ، اب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، اب کوئی ماں آگے نہیں آئی۔ سر لانے والے نے پوچھا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کونے سے زینب پکاری، ارے میں زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ رونے والوں اب جملہ سنو گے، قدیمی ازادار، میں نام نہیں لوں گا اشارہ کروں گا۔ اب وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ آزادارو جب یہ سر آیا، ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا، کہتی تھی واہ حجابہ۔ اجرکم علی اللہ۔ بعد میں ایک گٹھری بھی لائی گئی، جانتے ہو اس گٹھری میں کیا تھا؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی، پہلی چادر نکالی، بابی رباب آپ کی چادر آ گئی، دوسری چادر نکلی، بابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ مجھے معاف کرنا جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، آخر میں جو چادر نکلی یہ بڑی چادر نہیں تھی، یہ چھوٹی سی چادر، جیسے چادر نکلی ساری بیویاں قبر سکینہ میں گئی۔ سکینہ تیرا پردہ آ گیا۔ 3 منٹ اور سن لو، 2 دن بعد زینب کربلا میں آنے والی ہے۔ کربلا کا پہلا زائر تھا جابر، آنکھوں سے نبینا، عطیہ نامی غلام ساتھ تھا۔ جابر کہتے عطیہ مجھے کربلا میں لے جا، میں نے حسین سے ملنا ہے۔ جابر کربلا میں آیا، عطیہ نے کہا مولا سرکار یہاں قبریں ہی قبریں ہیں، نہیں معلوم تیرے حسین کی قبر کہاں ہے۔ جابر کہتے ہیں میں آواز دوں گا، میرا حسین مجھے جواب دے گا۔
قبروں کے درمیان آکے جابر نے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو ایک قبر سے آواز آئی نانا جابر میں لٹ گیا، نانا میرے سارے مارے گئے۔ عزادارو جابر قبر حسین پہ لیٹا ہوا تھا، امام کی قبر کو سینے سے دگایا، اچانک آواز آئی نانا میں حسین کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میری قبر چھوڑ دے، نانا میری زینب آ رہی ہے۔ عزادارو عطیہ آگے بڑھا، عطیہ نے کہا جابر دور سے قافلہ آ رہا ہے، چلتے ہیں یہاں سے، مجھے لگتا ہے دشمن نہ ہو۔ جابر نے کہا قافلے کا رنگ کیا ہے؟ عطیہ نے کہا آگے آگے ایک بوڑھا ہے جس کی کمر جھکی ہے، داڑھی کا رنگ سفید ہے، ہاتھ میں علم اٹھایا ہوا ہے، پیچھے پیچھے عماریاں ہیں، کالے پردے ہیں، کالے رنگ کے پردوں میں کچھ بیویاں ہیں۔ جابر کہتا ہے یہ دشمن نہیں ہو سکتا، مجھے قریب لے جا۔ جب قریب گئے آواز آئی نانا جابر میرا سلام۔ جابر تڑپا، مجھے تو میرے غلام نے کہا تو ضعیف ہے، ارے کون ضعیفی میں مجھے نانا کہنے والا۔ جابر کو آواز آئی مول جابر پہچان میں تیرا سجاد، نام سجاد سنا تڑپ گیا۔ سجاد تو میری گودی میں کھیلتا رہا، یہ داڑھی کا رنگ کیسے بدلا؟ سجاد نے کہا نانا میں نے زینب کو شرابیوں میں نے ایک جملہ، بس ایک جملہ۔ عزادارو فرمایا نانا ہٹ جا، آج بہن مدت کے بعد بھائی کی قبر پہ آ رہی ہے۔ عزادارو محمل سے آئی زینب، بھائی کی قبر پہ ان کو گرایا، بھیا میں تیرا چہلم منانے آ گئی، بھیا آج میں خوش بھی ہوں میں شرمندہ بھی ہوں۔ آواز آئی پہلا خوشی کیا ہے، شرمندگی کیا ہے؟ کہنے لگی بھیا تجھے یاد ہوگا ہم نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا تیرا دین بچائیں گے، بھیا میں دین بچائی، بھیا میں شرمندہ اس لیے ہوں جو تو نے مجھے امانت دی تھی، بھیا وہ کربلا میں نہ آ سکی تیری سکینہ